تشکر ڈیجیٹل میں خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، اگر پاکستانی قوم سے انسانیت کی خدمت کی بدولت لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے والے محسن کا نام معلوم کیا جائے تو وہ عبدالستار ایدھی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، جنہوں نے زندگی کی رنگینیوں سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی شخصیت پر والدہ کی تربیت اور مزاج کا گہرا اثر تھا۔ والدہ عبدالستار ایدھی کو روزانہ 1 پیسہ کھانا کھانے کے لیے دیتی اور 1 پیسہ کسی دوسرے شخص کی مدد کے لیے۔ عظیم ماں سے خدمت انسانیت کی اعلیٰ تربیت لے کر عبدالستار ایدھی عملی زندگی میں داخل ہوئے۔ ایدھی نے رسمی تعلیم تو ہائی اسکول تک بھی حاصل نہیں کی، تاہم وہ کہتے تھے کہ دنیا کے غم میرے استاد اور دانائی و حکمت کا ذریعہ رہے ہیں۔ 1951 میں انہوں نے ذاتی دکان میں ایک ڈاکٹر کی مدد سے مختصر شفا خانہ کھولا۔ ان کے ایک دوست نے اس کام میں ان کی مدد کی۔ اس دوست سے ملنے والے پیسوں سے انہوں نے 2000 کی ایک گاڑی لی، ایک ڈسپینسری بنائی اور ایک خیمے کے اندر 4 بستروں کا ہسپتال قائم کیا۔ ایدھی اپنی ایمبولینس میں دن بھر شہر کا چکر لگاتے اور جب بھی کسی ضرورت مند یا زخمی شخص کو دیکھتے اسے فوراً امدادی مرکز لے جاتے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کا آغاز 1957 میں اس وقت ہوا جب کراچی میں بڑے پیمانے پر زکام کی وبا پھیلی، اور اس موقع پر ایدھی صاحب نے مخیر حضرات کی مدد سے کراچی کے کرب و جواہر میں مفت طبی کیمپ لگائے۔ ان کے کام سے متاثر ہو کر مخیر حضرات نے انہیں خطیر رقم کا عطیہ کیا، جسے دیانتداری سے استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پوری عمارت خرید لی جہاں ڈسپینسری قائم تھی۔ اسی عمارت میں انہوں نے ایک زچہ خانہ اور نرسوں کے لیے ایک تربیتی ادارہ قائم کیا۔ وہاں ان کی ملاقات نرس بلقیس سے ہوئی، جن سے انہوں نے 1965 میں شادی کر لی اور ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اپنے فلاحی کاموں کا آغاز اس چھوٹے سے مکان سے کرنے والا ان کا ادارہ آج جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے غیر ریاستی فلاحی ادارے میں سے ایک ہے، جس کے لیے انہوں نے کسی بھی لاسانی اور مذہبی تفریق سے بالاتر ہو کر اپنے ہم وطنوں کی بے لوث خدمت کی اور اپنی پوری زندگی اس کام کے لیے وقف کر دی۔ ایدھی بذات خود ایک ایسا ادارہ تھا جو کہ ملک کے پسماندہ طبقے کے لیے کام کرتا تھا۔ انہوں نے مشکل وقت بھی دیکھا، ان کو سیاسی معاملات میں بھی استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اور ناکام ہونے پر ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، جس پر ان کو کچھ عرصے پاکستان سے باہر بھی رہنا پڑا، لیکن انہوں نے اپنے مشن خدمت انسانیت کو جاری رکھا۔ اس عظیم فلاحی کارکن نے ایدھی فاؤنڈیشن 6 دہائیوں تک کچھ ایسے چلائی کہ حکومت بھی وہ کام نہ کر سکی جو اس تنظیم نے کیا۔ بلا شبہ ایدھی فاؤنڈیشن نے نہ صرف پاکستان بلکہ بر صغیر میں فلاحی کام کو ایک انقلابی شکل دی۔ ایدھی فاؤنڈیشن اس وقت بھی وسیع پیمانے پر ایمبولینس سروس، مفت ہسپتال اور لاوارث بچوں، خواتین اور بوڑھوں کے لیے دارالامان چلا رہی ہے۔ اس ٹرسٹ نے 20,000 سے زیادہ لاوارث نومولود بچوں کی زندگی بچائی، 50,000 سے زیادہ یتیموں کی کفالت کی اور 40,000 سے زیادہ نرسوں کو ٹریننگ دی۔ ملک کے چپے چپے میں ایدھی ٹرسٹ کے کلینک، پناہ گاہیں، بزرگوں اور عورتوں کے لیے گھر اور ایسے ہی بے شمار منصوبے ملیں گے۔ اور 1957 میں ایک پک اپ سے شروع ہونے والی امدادی سروس اب دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس بن چکی ہے۔ کوئی حادثہ ہو، قدرتی آفات یا دھماکہ، چند منٹ بعد سائرن بجاتی اور تیزی سے موڑتی سفید سوزوکی گاڑیاں جائے وقوع پر پہنچ جاتی ہیں، جیسا کہ وہ اگلی گلی میں اسی واردات کا انتظار کر رہی تھی۔ تربیت یافتہ عملہ پھرتی سے اتر کر زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کو اس مہارت سے اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینسوں میں منتقل کرتا ہے جیسے وہ سالہ سال سے بس یہی کام کرتا چلا آیا ہو۔ ایدھی ذرائع کے مطابق کہ اس وقت ملک بھر میں ان کے امدادی مراکز کی تعداد 335 سے زائد ہے۔ سیلاب اور سمندری حادثات کے موقع پر امداد فراہم کرنے کے لیے 28 کشتیاں اور عملہ اس کے علاوہ ہے۔ اس کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن ایئر ایمبولینس کی خدمات بھی فراہم کرتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ ملک کے بڑے شہروں میں کل 17 ایدھی ہومز ہیں، جن کے علاوہ ایدھی شیلٹرز، ایدھی ولیج، ایدھی چائلڈ ہوم، بلقیس ایدھی میٹرنٹی ہوم، ایدھی اینیمل ہاسٹل، ایدھی فری لیبارٹری، ایدھی فری لنگر بھی کام کر رہے ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن کا بجٹ 1.5 ارب روپے سالانہ سے زائد ہے، جس کا بڑا حصہ متوسط طبقے کی جانب سے دی گئی امداد پر مشتمل ہوتا ہے۔ بلا شبہ ایدھی کی ذات پر جو اعتبار تھا وہ قوم نے کسی دوسرے کو نہ بخشا، کیونکہ انسانیت کے اس عظیم محسن نے ان گلی سڑی لاوارث لاشوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دفنایا، جن کو ان کے ورثہ بھی چھونے کو تیار نہ تھے۔ ان بچوں کو اس نے نئی زندگی دی، جن کو کوڑے کے ڈھیر پر مرنے کے لیے پھینک دیا گیا تھا۔
بے شمار یتیم اور بے سہارا ان کے صدقے ایک نئی زندگی پا گئے۔ انسانیت کی بے لوث خدمت میں عالمی شہرت حاصل کرنے کے باوجود پاکستان کے اکثر سیاستدانوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کے برعکس ایدھی نے سادگی سے زندگی گزاری، اور یہی وجہ ہے کہ عوام نے ان پر محبت اور چندوں کی بارش کی۔ وہ انتہائی معمولی قمیض شلوار پہنتے، ان کے پاس ملیشیا کے سستے ترین کپڑے کے صرف 2 جوڑے تھے، ایک میلا ہو جاتا تو دوسرا پہن لیتے، جبکہ جوتوں کا ایک ہی جوڑا گزشتہ 20 سال سے ان کے استعمال میں رہا۔ عبدالستار ایدھی نے اپنی زندگی میں اس بات کو یقینی بنا دیا تھا کہ وہ اپنے پیچھے ایک ادارہ چھوڑ جائیں جو ان کے بعد بھی انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتا رہے۔ آج ایدھی ہم میں نہیں ہیں، مگر ان کے اہل خانہ اور ایدھی فاؤنڈیشن کے کارکنان ان کا مشن آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ موت کے بعد امر ہو جانے کی ایک علامت ہے۔ ایدھی اپنی عظیم خدمات پر کسی قسم کے انعامات اور اعزازات کے قائل اور شوقین نہ تھے، بلکہ کہتے تھے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کسی بھی دنیاوی اعزاز سے برتر ہے، اور میرا کام مجھے اطمینان دیتا ہے۔ ایدھی کو 20 سے زائد قومی اور بین الاقوامی اعزازات بھی ملے۔ 1986 میں انہیں اور ان کی اہلیہ بلقیس ایدھی کو رامون میگسیسے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کو لینن ایوارڈ اور بیلزان ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ 1989 میں انہیں حکومت پاکستان نے اعلیٰ ترین سول ایوارڈز میں سے ایک نشان امتیاز سے بھی نوازا۔ انسانیت کی عظیم خدمت کی بدولت انہیں امریکی جرائد میں فادر ٹیریسا آف پاکستان کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ اس کے علاوہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں ان کا نام دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس چلانے کے باعث شامل ہوا۔ عبدالستار ایدھی نے 6 دہائیوں تک خدمت خلق کی مثالیں قائم کی، اور بالآخر نیکیاں سمیٹتے سمیٹتے 8 جولائی 2016 کو یہ انسانی خدمتگار اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے ڈھونڈو کہ اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ ایدھی کی وفات کی شکل میں محبت اور خدمت کا ایک دور ختم ہو گیا، اور ہمارا ملک، ہمارا وطن پاکستان یتیم ہو گیا۔ ان کی وفات پر بے شمار تحریریں شائع ہوئیں۔ ان کی شخصیت کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں جس کا ذکر نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی میڈیا نے بھی نہ کیا ہو۔ وہ ایسی شخصیت تھے کہ جب تک زندہ رہے انسانیت کی خدمت میں کمال کرتے رہے، اور بعد از مرگ دنیا کے لیے مثال بن گئے۔ ان کی عظمت کو پوری قوم نے سلام پیش کیا اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ ایدھی دنیا سے جاتے جاتے پوری قوم کو ایک لڑی میں پرو گئے۔ ہم پاکستانی خوش نصیب ہیں کہ ہمارے درمیان عبدالستار ایدھی جیسے انسان موجود تھے۔ دنیا کی دوسری اقوام میں ان جیسی بے لوث شخصیت شاید چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہ مل پائے۔ انسانیت کی خدمت کے دوران ایدھی نے جو کارنامے انجام دیے، دنیا بھر کے اعزازات یکجا کر کے اگر انہیں پیش کر دیے جائیں تو وہ بھی ان کی عظمت کے سامنے ہیچ رہیں گے۔ عبدالستار ایدھی کے پاس نہ کوئی میڈیا مینجمنٹ سیل تھا اور نہ ریاستی مشیر، پھر بھی لوگ ان پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ اتنا اعتماد تو لوگ اپنی ریاست پر نہیں کرتے۔ لوگوں کے اعتماد اور بھروسے کا یہ عالم تھا کہ وہ نوٹوں کی گڈیاں، تھیلے اور بوریاں یوں ہی ایدھی سینٹر میں رکھ جاتے تھے۔ یہ اعتماد اور بھروسہ انہوں نے ایک دن میں حاصل نہیں کیا، بلکہ یہ اعزاز انہیں 60 برس تک بے لوث خدمت کرنے کے بعد ملا۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ عبدالستار ایدھی اپنی اقوام کے ساتھ اعتبار اور اعتماد کا جو رشتہ استوار کر گئے، اسے کسی صورت ٹھیس نہیں لگنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ایدھی کی انسانیت دوستی پر مضامین نصاب میں شامل کیے جائیں، تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو سکے کہ ہماری قوم میں کیسے کیسے ہیرو گزرے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہر سال 8 جولائی کو ملک بھر میں ایدھی ڈے منایا جائے، اور اس دن بچوں اور بڑوں سب پر زور دیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فلاحی کام کریں۔ ویسے بھی ہمارے ہاں فلاحی اور رضاکارانہ کاموں پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کے برعکس مغربی ممالک میں رضاکارانہ خدمات سال بھر کی سرگرمیوں کا لازمی حصہ تصور کی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک کے بچوں میں بھی یہ جذبہ بیدار کرنے اور انہیں رضاکارانہ خدمات کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ موجودہ ملکی صورتحال میں حکومت سیاست کے بجائے بابائے خدمت عبدالستار ایدھی کے فلسفے پر عمل کرتے ہوئے مسائل حل کریں، کیونکہ غریبوں اور خصوصاً متوسط طبقے کے لوگ اس وقت سنگین مالی اور معاشرتی مسائل کا شکار ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے اس مشن کو جاری و ساری رکھا جائے اور اس میں اپنا حصہ ڈالا جائے۔ ایدھی جیسی ہستی کی یاد ہر حساس دل میں کسی نہ کسی طرح موجود رہے گی۔ ایدھی صاحب نے انسانوں کی اتنی خدمت کی کہ وہ تمام انسانیت کو اپنا مقروض کر گئے۔ اب یہ ہم سب کا فرض ہے کہ وہ جو چراغ روشن کر گئے اسے روشن رکھیں۔ انہوں نے انسانی خدمت کا جو درس ہمیں دیا اسے ہم یاد رکھیں تاکہ ہر کسی کی زندگی آسان ہو جائے۔ کہا جاتا ہے عبدالستار ایدھی دنیا کی امیر ترین شخصیت میں سے ایک تھے۔ انہوں نے نہ صرف اپنی دولت 2400 کے قریب ایمبولینسز، 3 ایئر ایمبولینسز،
300 AD سینٹرز، 8 اسپتالوں اور خدمت خلق کے لیے وقف کر دی تھی۔ اپنی ساری زندگی، اپنا سکون، اپنا آرام، اپنے اہل و عیال، سب کچھ خدمت خلق کے لیے قربان کر دیے، اور دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی اپنی آنکھیں انسانیت کی خدمت پر نچھاور کر دیں۔ دیکھا جائے تو ایدھی وہ شخص ہیں جنہوں نے سخاوت کی ایک نئی مثال قائم کی۔ وہ بلا شبہ فخر پاکستان تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عبدالستار ایدھی کو جنت الفردوس میں بلند ترین مقام عطا فرمائے، اور ہمیں بھی انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو تشکر ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کیجیے۔